ڈھلتے سورج کی مدھم کرنیں در و دیوار کو الوداعی بوسہ دیتی ہوئی رخصت ہو رہی تھی۔ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے موسلی کے پیڑ پر بسیرا کرنے والی چڑیوں نے گل مچا رکھا تھا۔ پورا آنگن ان کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ بنی کیاری میں کھلے پھولوں کی مہک اور کے نرم جھونکوں کو معطر کر رہی تھی۔ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی فاریہ خالی خالی نظروں سے چاروں اور تک رہی تھی۔ چڑیوں کی نفرتی چہچہاہٹ اور پھولوں کو بے دل آویز رنگوں کی اس کی دل کی بے رنگی اور ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امید تھی، آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسو سے بھیگا ہوا تھا، دل کی نا امیدی تھی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا، اور اس کی آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ کل تک وہ حفیظہ خالہ کی چہیتی اور ان کے ہونے والی لاڈلی بہو تھی، ظفر احمد کے اکلوتے بیٹے ظفر یاب کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی خالہ اور اس کے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے ظفر یاب کے لیے مانگ لیا تھا۔ اس کی ننھی سی انگلی میں طلائی کی انگوٹھی پہنا کر ایک نئے رشتے میں بندھن میں باندھ دیا۔ انگوٹھی پر کندہ ظفر یاب کا نام اس بات کا مدعی تھا کہ وہ اس کی امانت بنا دی گئی۔ یہ رشتہ حفیظہ خالہ کے لیے اس حوالے سے بھی بہت بہت مبارک ثابت ہوا کہ کیونکہ ان کے میاں ظفر احمد کو برسوں کی بے روزگاری کے بعد اچانک سعودی عرب کے ایک بڑے تعمیراتی ادارے میں ملازمت مل گئی اور وہ اپنے بیٹے بیوی سمیت دام روانہ ہو گئے۔ پھر وہ پورے 4 سال بعد وطن لوٹے۔ تب انہوں نے شہر میں ایک پوش علاقے میں 1000 گز کا پلاٹ اس ارادے سے خریدا کہ اس پر فاری ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا۔ مہینے بھر رہ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ کئی برس کے بعد حفیظہ بیگم جب وطن واپس لوٹی تو اب فاری 8 برس کی ہو چکی تھی۔ شعور کے دریچے کس قدر کھلنے لگے تھے۔ عمر کے اس موڑ پر پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ بہت پیار کرنے والی سویٹ خالہ کے شریر آنکھوں والے نٹ کھٹ اور خود سے سر پھرے بیٹے ظفر یاب سے اس کا خالہ زاد کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہے۔ اس رشتے کے اور ایک احساس کو سوچ میں ایک نئی منبع عطا کی تھی، تخیل کی ایک اور انجانی انوکھی رون بخشی تھی۔ ایک بار حفیظہ خالہ پورے 3 ماہ ٹھہری۔ انہوں نے اپنے پلاٹ پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی۔ کوٹھی کی پیشانی پر فاری ہاؤس کندہ کیا گیا۔ اپنے نام کی تختی دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ گھر اس کے لیے بنا ہے اور جلد یا بدیر اس کی خوبصورت خواب آسا گھر میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظفر یاب کا بن کر رہنا۔ وقت گزرتے کے ساتھ ایسا بھی جکڑ پکڑ چکا تھا۔ بچپن کی ادھوری بکھری سوچیں جوانی کی وادی میں قدم رکھنے کے ایک مجسم پیکر بن کر اس کے دل میں ہر گوشہ پر تسلط جما چکی تھی۔ ظفر یاب اپنی بے نیاز اور لا تلقین سی دلکش شخصیت سمیت اس کے روح میں سما چکا تھا۔ اس بار حفیظہ خالہ وطن لوٹی تو ظفر یاب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میڈیکل کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا تھا۔ اسی تھرتھرا دینے والے ملک میں ایک دھند میں لیٹی اور اس کی شام میں ظفر یاب کی ملاقات نرما سے ہوئی۔ نرما بڑی سیاہ آنکھوں میں عجیب سا جادو تھا۔ اس کی سیاہ گھنی دراز زلفوں نے شام کے سرمائی رنگت کو کچھ اور گہرا کر دیا اور اس کے ترشیدہ لبوں کو دلربا مسکراہٹ نے ماحول نے اداسی جذب کر لی اور اس کے سانولے سلونے چہرے کی کشش نے ظفر یاب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پارک کی لکڑی پر بینچ پر بیزار بیٹھے ظفر یاب کو کچھ ایک دم سے اچھا لگنے لگا سا۔ ایک آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا۔ نرما نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیراکی البتی نسل کی بطخوں کو دیکھا اور پھر پورے پارک میں ایک طاہرانہ نگاہ دوڑا کر کوئی شناسا سا چہرہ تلاش کرنے لگی۔ پھر اس نے نظر تنہا بیٹھے ظفر یاب پر پڑی تو وہ اپنی سحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک، اپنے لبوں پر اپنیت مسکراہٹ بڑے لہجے ظفر یاب کی طرف بڑھی۔ "آر یو انڈین؟" اس کی قریب پہنچی اور نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھر آواز نے ترنم فضا میں جلترنس بن کر گھل گیا۔ "نو، آئی ایم پاکستانی." ظفر یاب نے جواب دیا۔ خواب کے لہجے سے میں جواب دیا۔ اس نے "میں ہندوستانی ہوں." اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ "نرما جی، مکھر جی، میرے پتا جی ارجیت مکھر جی مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے ظفر یاب کہتے ہیں." ظفر یاب نے اس نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، "میں پاکستانی ہوں مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فارم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں۔ ساولی سلونی، سیاہ آنکھوں والی، کالی زلفوں والی، نازک اندام نرما سے ظفر یاب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نرما آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ سے آئی تھی۔ وہ خود کو ایک آرٹسٹ سی لڑکی کہتی تھی۔ نرم گو اور نرم خوشی سے اسے دیکھ کر ظفر یاب کو آئل جاڑوں کی نرم گلابی دھوپ کا خیال آتا۔ اسے سیاہ آنکھوں سے ہزار ہا رنگ، ہزار ہا انداز، ہر رنگ ہر انداز اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود نرما اس کے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس انجانی سی کشش اور پسندگی تھی۔ اس کے باوجود بے حد محتاط تھے کیونکہ لاکھ پسندگی ہم آہنگی کے باوجود اپنے درمیان خلیج سے دونوں بخوبی واقف تھے۔ نرما جانتی تھی ظفر
یاب ایک سچا اور کھڑا مسلمان ہے، جبکہ ظفر جاب اپنے پیڑوں میں پڑی ٹھکرے کی مانگ اور کی بیڑیوں سے باخبر تھا۔ نرمہ اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی۔ ظفر جاب اپنے بچپن کے اس رشتے سے منحرف تھا، اس لیے دونوں کو خود اس حد تک فاضل تھے کہ دور ہی رکھتے کی کوشش کرتے، جس کا نام محبت ہے، مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود رستہ نہ بنائے۔ سو غیر محسوس طریقے سے محبت ان دونوں کو اپنا اسیر بناتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ظفر جاب اور نرمہ کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ نرمہ اپنے فسونک خیز آنکھوں کی راہ سے اپنے دل میں اتار لیا۔ ظفر جاب، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ میں بھی تمام دل کی گہرائیوں کے ساتھ بچے لہجے میں بولا، مگر تم جانتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظفر جاب کے لہجے میں مایوسی نے نرمہ کو حیران کر دیا، مگر وہ بولی، کیوں؟ تو ہم دونوں کے بیچ بہت سی الگ باتیں مختلف، مثلاً؟ ظفر جاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس پر حیرانی سے پوچھا، مثلاً؟ ظفر جاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مذہب۔ وہ حیرانی سے، شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی روح سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ظفر جاب نے اسے مدبرانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، الگ مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے پھر یہ ناطہ ایک گناہ آلودہ تعلق بن جاتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پرتر رشتہ نہیں ہوتا۔ نرمہ کی سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ظفر جاب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سو اس دن سے اس نے اسلام کو متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور جلد ہی اس کے دل میں اسلام کی سچائی تسلیم کر لی۔ نرمہ اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ، اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی۔ ظفر جاب کم از کم اپنی منگیتر سے تو دستبردار ہونا بنتا تھا۔ ویسے بھی اس نے فاریہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آخری بار اسے 13 کے 14 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق، کوئی قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل سے نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر نرمہ جادو بھری شخصیت سامنے وہ بے بس تھا، اور اگلی ہی شام وہ بہت خاموشی سادگی سے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد نرمہ سے عقد کر لیا۔ اپنا FRC مکمل کرتے ہوئے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فاریہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ وہ اس کی شریک حیات نرمہ بھی تھی۔ نرمہ امید سے یہ خبر فاریہ پر بجلی بن کے گری، اس کے دلستان میں گلستان خستر کر گئی۔ لمحہ بھر میں اس بلکہ سب کچھ لٹ گیا، اور سنبھالنے کے بعد جب تک وہ اپنا سمجھتی رہی، جس کا ہو گیا وہ گھر میں جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی، نرمہ کا ہو گیا۔ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی، جبکہ نرمہ اس گھر میں آلسی تھی۔ سب کچھ آنا فانا ہوا کہ اس کے دل میں سب ماننے کو تیار نہ تھا، مگر یہ صفاق حقیقت تھی، اس کا ظفر جاب اب نہیں رہا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی۔ کل تک تو اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں، آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنکھوں سے بھیگا ہوا تھا، دل میں ناامیدی اور مایوسی کے گرداب تھے، آنکھیں شستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھی۔ حفیظہ خالہ کو بے حد ملال تھا، وہ بہن سے شرمندہ تھی۔ فاریہ کو بھی یہ نظر نہیں ملا رہی تھی۔ فاریہ کو انہوں نے ہمیشہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو ہے، فاریہ اس کی مالکہ ہے۔ ان کے اس استقامت بھرے رویے نے اس کے اندر نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تو اس کی زندگی کا سے بھی یقین اٹھ گیا۔ شام کے سرمئی سائے رات کے سیاہیوں میں گھل گئے۔ چہراتی گل مچاتی چڑیاں نہ جانے کب اپنے نشانیوں کو لوٹ گئی، اور ہوا میں تیراکی نوخاز پھولوں کی خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا، اس کے مقدر میں اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گمسم برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی کے آواز میں ماتم میں مصروف تھی۔ اپنوں کے لیے بہترین گفٹ، اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب ہی جلا لو۔ کمرے کے اس کی والدہ عاتقہ بیگم کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی تاریکی میں یوں گمسم دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا لگا۔ فاریہ کا دکھ اس کا بھی دکھ تھا، جانتی تھی کہ زخم نیا ہے، بھرپور ہے، بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ ایسٹی کے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول میں تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فاریہ اندھیرا پھیلا اندھیرا جوں کا توں ہی برقرار رہا۔ حفیظہ خالہ نے ظفر جاب کے لیے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی، پھر ہفتے بھر میں فاریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئے۔ خالہ نے اس ملٹی نیشنل ایریا مینجمنٹ پوسٹ پر فائز تھا، اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں خوش شکل اور خوش اتوار تھا، نوجوان تھا، مگر خیال توقع فاریہ نے کہہ کر انکار کر دیا۔ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں، مگر 2 سال گزرنے کے بعد اس نے نہ ہاں کی نہ نہ۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ دوگلی اور دغا باز دنیا کو آگ لگا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اپنی بہو بنانے کا دعوے دار حفیظہ خالہ اپنی نئی نویلی دلہن بہو کے ساتھ اس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھی۔ نرمہ کے بیٹے سہاب کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی، جس کے گھر میں ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا، اس گھر میں نرمہ کس استقامت اور انباہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ اس بار ایک بار ماں بننے والی تھی۔ حفیظہ خالہ، ظفر جاب بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برادریوں میں لگے رہے۔ فاریہ ایک نیرین طریق
کمرے میں بیٹھی وہاں پل پل کی خبروں میں کھوج میں لگی لکڑی کی طرح سلگتی رہی۔ اسے حفیظہ خالہ سے شکایت تھی، نہ ظفر یاب سے۔ اسے اصل گلہ نرمہ سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو نرمہ ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کا ہر خوشی کو بے موت مار دیا۔ اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، اس کا بڑا سرمایہ ظفر یاب کو چھین لیا، اسے تہی داماد کر دیا۔ ظفر یاب کا بیٹا سہاب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نرمہ پھر امید سے تھی اس کے بعد، وہ دونوں بیٹی کی خواہشمند تھے، مگر بیٹی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک نرمہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں نے پوری کوشش کے بعد نرمہ بچ نہ سکی، نہ ہی اس کی نوزائیدہ بچی۔ یہ سب کچھ چشم دزان میں ہو گیا۔ صاحب کی ماں کا دل تڑپ رہا تھا۔ ظفر یاب چہیتی بہو کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لاتعلقی نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فاریہ یہ بھی اپنا سارا غم غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فاریہ ہاؤس جا پہنچی۔ حفیظہ خالہ کے ساتھ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ رو دی۔ سامنے صاحب ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فاریہ نے چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر صاحب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا۔ روتا بلکتا صاحب یوں اچانک پرسکون ہو گیا جیسے ماں کی گود میں آ گیا۔ نرمہ یوں اچانک موت پر ظفر یاب کسی سانے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا زخم کاری مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ گو اس کی آنکھوں کی اداسی، دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جھیلوں میں الجھا دیا۔ صاحب اب تک فاریہ کے پاس ہی تھا۔ وہ حقیقت میں کسی ماں کی طرح دن رات اس کا خیال رکھتی، گود میں کھلاتی، بہنوں میں سلاتی۔ حفیظہ خالہ اس کی محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر تھی۔ انہوں نے نئے سرے سے اس کے خواب بنانا شروع کر دیا تھا، جو پہلے نرمہ کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ظفر یاب نے صاحب سے فاریہ کی محبت دیکھ رہا تھا، اس بات سے بھی واقف تھا کہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تب تک برسوں بیتنے کے بعد آج تک اس نے اپنے نام پر بیٹھی ہے۔ وہ اچھے سے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوتی، سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شائستہ لہجے میں کہا، اگر فاریہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے رضامندی ہے۔ فاریہ کو ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی تھی، دعائیں بار یاب نہ ہونے کے بعد کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آج وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید پر قابل میں ڈھل گئی، سامنے آئی تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استعمال کیا، اپنے سوتن نرمہ کے بیٹے سہاب کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب ظفر یاب کو بھی گلے لگا لیا۔ حفیظہ خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں فاریہ کا رویہ صاحب کے ساتھ خراب نہ ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شادی کے بعد صحاب کا زیادہ چاہنے لگی تھی، امید سے ہوئی تو حفیظہ خالہ کو خیال ہوا اپنے بچے کی پیدائش کے بعد شاید صحاب کے لیے فاریہ کی محبت میں کمی آ جائے، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں یکے بعد دیگر 2 بیٹوں کے پیدائش کے بعد جب فاریہ نے محبت صاحب کے لیے یوں کہ تو نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس کے سب سے کچھ چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی، لوگ اس کے ظرف کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ حفیظہ بیگم صاحب کی طرف سے بالکل مطمئن تھی، بے فکر ہو گئی۔ اس کی سگی ماں بھی ہوتی تو شاید وہ بھی اسے اتنی محبت نہ دیتی جو سوتیلی ماں فاریہ نے اسے دی۔ شاید یہ اطمینان تھا جو اس نے یہ احساس دلایا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سو میاں کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہی ملک عدم سدھار گئی۔ اس دکھ کی گھڑی میں فاریہ نے نہایت اخلاص سے ظفر یاب کا ساتھ دیا اور اپنے آنچل سے اس کے آنسو پونچھے اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے مرہم سے ان کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی۔ فاریہ نے پوری توجہ اور تندی کے گھر والوں کے بچوں کے تمام تر ذمہ داری اپنی کندھوں پر اٹھا لی اور گھر اور بچوں کی طرف پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ بے فکر ظفر یاب کو اپنے کاموں پر بھرپور توجہ دی گئی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول کر کچھ عرصے میں ایک پوش علاقے میں بڑا پلاٹ لے کر ایک شاندار اسپتال تعمیر کروا دی۔ دیکھتے دیکھتے ان کا اسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین اسپتالوں میں شمار ہونے لگا۔ صاحب اب 6 برس کا ہو چکا تھا۔ فاریہ نے اپنے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر چاہتی تھی، اس کے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو پوری کرتی، اس کی جائز و ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی ظفر یاب کہتا، فاریہ اس قدر لاڈ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا، بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاریہ صاحب کو پیار سے لپیٹتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا صاحب صرف لاڈ اور پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر اور سختی کے لیے دانیال اور آذر ہے نا۔ یہ حقیقت تھی کہ اپنے دونوں بیٹے دانیال اور آذر سے نہایت سختی سے پیش آتی، گو وہ انہیں بھی کھلاتی تو سونے کا ہی نوالا تھی، مگر انہیں دیکھتی شیر کی نگاہ سے تھی۔ ان کے سکول جانے پر سختی تھی، ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک صاحب کا تعلق تھا اس کے لیے پتھر دل موم ہو جاتا۔ کئی دن سکول نہ جاتا، وہ ظفر یاب کو نہ بتاتی، وہ ہوم ورک نہ کرتا، نہ ٹیوشن پڑھتا، وہ پیار سے کہتی مگر ضرور اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں فیل ہو گیا۔ ظفر یاب کو شاک لگا
اس نے کہا کہ اتنا اچھا سکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر صاحب فیل کیسے ہو گیا یہ بچہ ابھی اس عمر میں؟ فاریہ نے صاحب کو اپنی ممتا بڑی آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا، ٹویٹر ہٹا کر اب میں خود پڑھوں گی، پھر میرا چاند ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندہ؟ اس نے صاحب کے چہرے کو پیار کے ہاتھوں میں لیٹتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا چاہی اور اس کے پیتلے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس پر پہلے تو ظفریاب کی اس کی حرکت پر خفا ہوا بے ساختہ کھلکھلا اٹھی اور ہنس پڑی۔ مجبوراً ظفریاب کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں کے فرق محسوس کر لیا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہیں، وہ کبھی اس کی شکایت بھی کرنے لگتے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بار ٹال دیتی، بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے، ماں کی کشش ہوتی ہے۔ صاحب اپنی موجوں میں گم رہتا، اپنی فطری طور پر اپنی پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل تھی اور زیادہ پڑھائی سے دور رہتا۔ آئے دن چھٹی کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی تھی، ٹویٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا تھا۔ البتہ کھیل کود میں اس کا دل خوش رہتا، اس کا دل بڑا ہو جاتا اور وقت گزرتا رہتا۔ دانیال اور عادت دل لگا کر پڑھنے لگے۔ صاحب پڑھائی سے دل پھڑاتا، فیل ہوتا، ظفریاب سرزنش کرتے تو فاریہ ڈھال بن کر سامنے آ جاتی۔ ایک دن کلاس میں کئی سال صاحب نے جب میٹرک پاس کیا تو اس وقت تک دانیال اور عادت میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فاریہ نے بے حد خوش تھی اور میں نہ کہتی تھی۔ وہ ظفریاب سے ریاست سے مخاطب ہوئی، وہ ایک دن دیکھے گا میرا بیٹا بھی پاس ہوگا۔ فاریہ نے صاحب کی کامیابی پر زبردست جشن منایا، دور قریب کے عزیز و اقارب کی دعوت دی، دھوم مچائی، دھوم دھام سے ایک تقریب بنائی گئی۔ فاریہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھرتی تھی۔ لوگ سوتیلی ماں کی مثال محبت پر اش کر رہے تھے۔ جشن کامیابی کے بعد فاریہ نے صاحب کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروایا۔ اس کالج میں شہر کے بھر کے رئیسوں کے بگڑے اور لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے، حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود پسند عاقبت نااندیش لڑکے جو جہاں پڑھنے کی بجائے اپنی دولت کی نمائش کرتے، کچھ محض وقت گزارنے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر صاحب ایک نیا رستہ مل چکا تھا۔ فاریہ اس دل کھول کر جیب خرچ دیتی، بڑی فراخ دلی سے لاپرواہی سے لٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں صاحب نے بھی نئی نئی باتیں سیکھ لی تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بیٹھ جاتا، کہیں اسے لڑکیوں کے دوستی کا تجربہ بھی ہوا۔ وہ اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیا ہوتا چلا جاتا تھا، اس کے خیالات پر عمدہ ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سوچ کر نئی اور نئی انجانی راہ پر گامزن ہو گئے تھے۔ ظفریاب کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے خواہش کی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانیال اور عادل کے لیے وہ اتنا فکر مند نہیں تھا، کیونکہ دونوں 6 ماہ کے بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد باپ کے شاندار اسپتال جوائن کرنے والے تھے۔ ظفریاب کو اصل فکر صاحب کی تھی۔ دانیال اور عادل کئی سال بڑے ہونے کے باوجود اس کے اندر بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ آج بھی وہ ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دھبک کر بیٹھ جاتا۔ گو کہ کالج میں اسے 3 سال کے اوپر ہو چکے تھے، مگر اب تک وہ فرسٹ ایئر میں تھا۔ ظفریاب اس کی فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو فاریہ اسے پیار سے سمجھا کر منا لیتی۔ دیکھیے جوان بیٹے پر اس طرح خفا نہیں ہوتے فاریہ، مگر میں سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کیا کرے گا کیا؟ ظفریاب کی زچ ہو کر کہتا تو اسے کوئی کاروبار کرواتے یا فاریہ کے ممتا بھرے لہجے میں میاں کی فرمائش کرتی تو مجھے بتاؤ آخر کون سا کاروبار؟ ایک دن ظفریاب نے زچ ہو کر پوچھا۔ میرے خیال میں وہ خرید و فروخت کا کاروبار میں اچھی طرح کر سکتا ہے، فاریہ نے جلدی سے کہا۔ خرید و فروخت؟ ظفریاب نے حیران ہو کر کہا۔ میرا مطلب ہے، قدرے ہچکچاہٹ سے کہا۔ آپ نے جو سپر سٹور خریدا ہے صاحب اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ صاحب سپر سٹور چلا سکتا ہے؟ ظفریاب لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی، فاریہ نے یقین انداز میں مسکرائی۔ ظفریاب نے مسکرایا اور اپنا سپر سٹور صاحب کے نام کر دیجیے۔ فاریہ نے تجویز پیش کی۔ سپر سٹور اس کے نام ہوگا، زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب ہے اور قابل غور ہے۔ فاریہ کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد ظفریاب نے تسکین بڑی نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے سپر سٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اسی بات کا چندہ ضرورت نہیں کہ سپر سٹور اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن فاریہ نے کچھ کہنا چاہا، ظفریاب کے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر، تم جانتی ہو سٹور میں نے تمہارے نام پر خریدا ہے، میری خواہش ہے کہ تمہارے نام پر ہی رہے، البتہ کاروبار کے لیے یہ صاحب کو دیا جا سکتا ہے۔ فاریہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، سپر سٹور ہو یا اسپتال، یہ خوبصورت بنگلہ،
جس کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس تحریر ہے۔ یہ سب کچھ آخر کار ان بچوں کا ہی ہے، ہمارے بعد سب کچھ ان بچوں کا ہے۔ اگر آپ نے بے شک وہ سٹور میرے نام پر خریدا ہے، لیکن وہ سٹور صاحب کے نام پر ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، اعتماد سے، زیادہ اپنیت کے ساتھ کام کرے گا۔ فاریہ کے مشورے پر زیادہ جذبہ قابل تعریف تھا، تو اس کی وسیع قلبی اور وسعت بڑی نظرہ اس ظفریاب کے حد متاثر ہوا۔ اس وقت اس کا ممنون اور تھا، اسے پیار بڑی تشکر بھری نظروں سے دیکھتے رہ گیا، اس سے متفق ہو گیا۔ شاید اس نے اپنے وکیل رحمان صاحب کو بلا کر سپر سٹور صاحب کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ ظفریاب صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کے فیصلے پر تمام اونچ نیچ بتاؤں۔ ظفریاب نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو یہ کہ میرا خیال ہے صاحب میاں ابھی ذہنی طور پر اپنے پختہ کار نہیں کہ اپنی اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے کر دی جائے بلکہ ان کے نام کر دی جائے۔ اگر آپ ایسا کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا، نہ کہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر ظفریاب سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی اسے احساس تھا دانیال اور آذر ماں کی اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں، ان کے دونوں مقابلے میں فاریہ ہمیشہ صاحب کو زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کسی سوچ میں پڑ گئے؟ فاریہ نے پوچھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں، ظفریاب نے پرسوچ نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھا، کہ دانیال اور آذر تو ہمیشہ یہ شکایت رہے صاحب ان دونوں سے زیادہ چاہتی ہو۔ لہذا بھر کو تھم کر پھر اس نے اپنے بات آگے بڑھی۔ اگر میں یہ سپر سٹور صاحب کے نام کر دوں تو انہیں یہ بھی شکوہ ہوگا، تمہاری طرح میں بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دیا۔ ناانصافی کیسی؟ فاریہ نے جارحانہ لہجے میں مسکرا کر بولی۔ صاحب میرا بیٹا ہے، دانیال آذر ہمارے بیٹے ہیں۔ ظفریاب مسکرایا۔ تم شاید یہ بات بھول رہے ہیں۔ نہیں ظفریاب، ایسا نہیں، فاریہ نے وضاحت کرنی چاہیے، دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں، ان دونوں سے میں بھی محبت کرتی ہوں۔ ہاں، ظفریاب نے مضبوط لہجے میں کہا، اس لیے تو میں نے سوچا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے اس اسپتال کو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں دانیال اور آذر کے نام لکھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں ہی کچھ عرصے میں جائیداد کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا۔ صاحب بے حد خوش تھا، اگرچہ اسے زیادہ زمین جائیداد کی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اسے پہنے ہوئے بیش کپڑوں کی قیمت میں انواع و اقسام کے کھانے اور پاکٹ منی پر ایک نام کی خطیر رقم اس کے جیب میں زینت بن جاتی۔ پھر بھلا اسے جائیداد میں کیا لگن تھی؟ اس کے سب سے بڑی دولت اس کی قیمتی جائیداد اس کی چاہنے والی ماں تھی، جو اس کے سامنے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش کو پورا کرتی۔ صاحب کا کالج چھوٹ گیا تھا، وہ اب شہر کے مشہور بازار میں واقع ایک سٹور کا مالک تھا اور منتظم تھا۔ اگرچہ اس کا کالج سے لا تعلق ہو گیا، لیکن کالج کے دوستوں سے رابطہ اب بھی برقرار تھا۔ ظفریاب برسوں سے دل کا مریض چلا آ رہا تھا۔ نرما کی موت کا صدمہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس پر وار کر چکا تھا۔ فاریہ نے اس کی زندگی میں آ کر ہر فقر اور پریشانی اپنے ساتھ لے لی تھی، پھر اس کے دل پر کبھی کوئی سرکشی نہ دکھا سکا، مگر صاحب کی تعلیم ان کے مستقبل کی بے فکری دیکھ کر اکثر وہ اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگتا تھا۔ مگر اب دانیال اور آذر کے ہسپتال اور صاحب کا سٹور سنبھال لینے کے بعد اس کا دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا۔ تمام عمر شدید محنت کر کے اب اس نے جو کچھ بنا لیا تھا، اس کی ساری تگ و دو کامیابیوں کے پیچھے فاریہ کے محبت اور حوصلہ کی توجہ تھی۔ اس نے ہمیشہ گھر کی پریشانیوں میں بچوں کی الجھنوں سے دور رکھا۔ اب تک کبھی فاریہ کا ممنون اور مشکور ہوا تو تم سے رشتہ توڑ کر جب میں نے نرما سے ہاتھ تھاما تھا تو ایک رات بالکل اچانک ظفریاب نے فاریہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں نہیں تھی، اس وقت ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکوں گا۔ بہت عرصے بعد ہم اس کی زبان پر نرما کا نام آتے دیکھ کر فاریہ کی شفاف پیشانی پر بے نشان سلوٹیں پڑ گئی۔ برسوں کے گرد زخم پر کھنڈر آ گیا، مگر ابھی تک زخم پوری طرح نہیں بڑھا تھا۔ فرما نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، اس کی زیادتی کا اب تک نہیں بھولی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ ورنہ شاید تو اب تک تنہا اور نامرد ظفریاب سے جدا ہونے کے زخم میں چاٹ رہی ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ظفریاب کی دل کی تکلیف نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ فاریہ کو اس پر زیادہ توجہ دینے شروع کر دیا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دانیال اور آذر ڈاکٹر تھے، وہ بھی باپ کا علاج معالجے میں پورا دھیان رکھتے، مگر افاقہ ہونے کی بجائے مرض بڑھتا گیا۔ بالآخر یہ تکلیف جان لیوا ثابت ہوئی۔ ایک رات ظفریاب کا دل کا دوسرا دورہ پڑا اور یہ دورہ آخری ثابت ہوا۔ ظفریاب نے دائمی جدائی فاریہ کے لیے کسی سہنے سے کم نہ تھی۔ ایک بار پہلے بھی اس جدا ہونے کا صدمہ جھیل چکی تھی، اس بار وہ خود جیتے جی مر گئی تھی۔ اس بار ظفریاب کی موت کی آغوش میں جا سویا تھا۔ اس کے دل کی حالت تھی کہ مگر بظاہر اس نے ظفریاب کی اچانک موت کا صدمہ بڑے صبر و ضبط سے برداشت کیا، بچوں کو سنبھالے رکھا۔ ظفریاب کے چلیسویں کے بعد اس نے خاندانی وکیل کے علاوہ خاندان کے تمام بزرگوں کو بلا کر اس کے سامنے دولت کی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ رکھا۔
ظفریاب اپنی زندگی میں ہی کا اسپتال اور دانیال اور آذر کے نام جب کہ سپر اسٹور اور صاحب کے نام لکھ گیا تھا۔ اس کی کوٹھی کے علاوہ ایک اور کوٹھی تھی جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی۔ فاریہ نے تمام جائیداد بزرگوں کے ساتھ اور وکیلوں کے سامنے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں کو برابر تقسیم کروائی۔ فیصلہ کیا بیشتر جائیداد خود فاریہ کے نام تھی۔ اس نے اپنے لیے فاریہ ہاؤس کے علاوہ کچھ نہ لینا گوارا نہ کیا، باقی سب کچھ نہایت دیانتداری اور انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا۔ دوستو اس کہانی کا پارٹ 2 انشاءاللہ کل آ جائے گا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔